صرف ایک لونگ پر یہ باکمال وظیفہ، یہ پاورفل وظیفہ پڑھ کر پھونک دینا، اس کے بعد میں کرشمہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ جیسے ہی آپ اس وظیفے کو پڑھ کر پھونکیں گے، اسی وقت سے آپ کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، مقدر چمک جائے گا، آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آج آپ اس ویڈیو پر آ گئے ہیں تو مبارک ہو، آپ حضرات بہت قسمت والے ہیں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں جو باکمال وظیفہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں، جو عظیم الشان وظیفہ بتانے والے ہیں، جو طاقتور وظیفہ ہم آپ حضرات کو بتانے والے ہیں، یہ وظیفہ پڑھ کر صرف ایک لونگ پر پھونک دینا، اس کے بعد میں وہ لونگ جس طریقے سے ہم بتانے والے ہیں اس طریقے سے آپ دریا میں ڈال دینا، اس کے بعد میں آپ کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ آپ کے گھر سے غریبی ایسے ختم ہو جائے گی جیسے گھر میں کبھی غریبی تھی ہی نہیں۔ آپ کے گھر سے تنگ دستی ایسے ختم ہو جائے گی جیسے تنگ دستی کبھی تھی ہی نہیں۔ آپ کے گھر سے جادو اور جنات کے اثرات ایسے ختم ہو جائیں گے جیسے جادو اور جنات کے اثرات کبھی تھے ہی نہیں۔ آپ کے گھر سے بندشیں اور رکاوٹیں، جادو اور جنات کے اثرات ایسے ختم ہو جائیں گے جیسے کبھی آپ کے گھر میں بندشیں اور رکاوٹیں تھیں ہی نہیں۔ کاروبار سے بندشیں اور رکاوٹیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی اور آپ کو خوشیوں والی، اتفاق و اتحاد والی زندگی میسر ہو جائے گی، اور آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کی عمر میں بے انتہا برکت ہی برکت ہونا شروع ہو جائے گی، اور بڑے سے بڑے قرض سے آپ کو نجات مل جائے گی، کیونکہ جو بھی اس عمل کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو قرض سے، غریبی سے، تنگ دستی سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے، اور اس کو خوشیوں والی، اتفاق و اتحاد والی زندگی عطا فرماتا ہے۔ تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے بڑھتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف، اور آپ کو اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس وقت میں پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کس دن پڑھنا ہے۔ تو سامعین کرام، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ وظیفہ آپ حضرات کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو پڑھ کر آپ مال مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو مال عطا فرمائے گا، اولاد مانگیں گے تو اولاد عطا فرمائے گا، عزت مانگیں گے تو عزت عطا فرمائے گا، دولت مانگیں گے تو دولت عطا فرمائے گا، رشتہ مانگیں گے تو رشتہ عطا فرمائے گا۔ تو آپ اس وظیفے کو کسی بھی جائز حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور اس وظیفے کو مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں، بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، بزرگ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اس وظیفے کو آپ حضرات کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے، اور اس وظیفے کو آپ کو فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور صبح نہار منہ یعنی کہ خالی پیٹ پڑھنا ہے، کچھ کھانے اور پینے سے پہلے پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے کچھ کھا پی لیا ہے تو پھر آپ اس عمل کو اس دن نہ کریں، دوسرے دن کریں، کیونکہ یہ وظیفہ آپ کو نہار منہ پڑھنا ہے اور فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اب چاہیں آپ کسی بھی دن پڑھ لیں۔ تو جب بھی آپ کا یہ عمل پڑھنے کا ارادہ ہو جائے تو آپ کو ایک لونگ لے لینا ہے، چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو، اوپر چاہے پھول لگا ہو یا نہ لگا ہو، کوئی بھی حرج نہیں ہے، بس ایک لونگ ہونا چاہیے۔ اور ایک لونگ کا دانہ لینے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے، جب آپ فجر کی نماز پڑھیں گے تو فجر کی نماز سے پہلے ہی آپ کو ایک لونگ کا دانہ اپنی جیب میں یا کسی پولیتھین میں یا کاغذ وغیرہ میں اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ مرد اگر پڑھیں گے اس عمل کو تو وہ مسجد میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ گھر پر آ کر اس عمل کو پڑھیں، اور خواتین پڑھیں گی تو وہ گھر پر ہی نماز پڑھتی ہیں تو اسی جگہ پر اس عمل کو پڑھ لیں جس جگہ پر انہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مرد ہیں تو گھر پر آ
جائیں، خواتین ہیں تو اسی جگہ پر بیٹھی رہیں جہاں پر انہوں نے فجر کی نماز ادا کی ہے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو لونگ کا دانہ ہے وہ اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنا ہے اور مٹھی بند کر لینا ہے، اور مٹھی بند کرنے کے بعد دل میں یہ ارادہ کر لینا ہے کہ یا اللہ، میں فلاں مقصد کے لیے اس عمل کو پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، مجھ کو اس عمل کی برکت سے کامیابی عطا فرما دے۔ اس طریقے سے جس بھی کام کے لیے پڑھ رہے ہیں اس کام کے لیے دعا کر لیں، اور اس کے بعد میں اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، جو نماز میں اتحیات کے بعد پڑھی جاتی ہے، کیونکہ جس وظیفے کے شروع میں درود ابراہیم پڑھی جاتی ہے اس وظیفے کی طاقت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو درود ابراہیم 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو اپنی مٹھی کھولنا ہے اور لونگ کے اس دانے پر 1 مرتبہ دم کر دینا ہے۔ یاد رکھیں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد لونگ کے دانے پر آپ کو 1 ہی مرتبہ پھونک مارنا ہے، اس کے بعد میں پھر سے آپ کو مٹھی بند کر لینا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو قرآن مجید کی وہ سورہ مبارکہ پڑھنا ہے جس سورہ مبارکہ کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کبھی تنگ دستی میں مبتلا نہیں ہوتا، کبھی قرض میں مبتلا نہیں ہوتا، کبھی بلاؤں میں مبتلا نہیں ہوتا، کبھی قرض کے بوجھ تلے نہیں دبتا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ صحیح سے پڑھی جائے۔ وہ سورہ مبارکہ ہے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر۔ اس طرح سے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اگر آپ صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں جانتے تو پھر آپ کسی ایسے شخص سے پڑھوائیں جو شخص قرآن مجید کو اچھے طریقے سے پڑھتا ہو، اچھا قرآن کا قاری ہو، کیونکہ اگر آپ اچھے طریقے سے نہیں پڑھیں گے، غلط سلط پڑھیں گے تو پھر عمل کا آپ کو کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، حرف کی ادائیگی کر کے پڑھنا ہے۔ تو سورہ کوثر یہ ہم نے صرف 1 مرتبہ پڑھی ہے، لیکن آپ کو سورہ کوثر 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، آرام سے پڑھنا ہے۔ 313 مرتبہ سے 1-2 مرتبہ زیادہ ہو جائے تو کوئی بھی حرج نہیں ہے، لیکن 313 مرتبہ سے کم ہرگز نہ پڑھیں۔ 313 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ پڑھنا ہے جس آیت کریمہ کو جو بھی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر چیز عطا فرما دیتا ہے، دنیا کی ہر چیز اس کے قدموں میں آ جاتی ہے، جو بھی اس آیت کریمہ کا ورد کر کے اللہ تبارک و تعالی سے مانگتا ہے۔ تو وہ آیت کریمہ یہ ہے جو آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو پڑھ کر بھی بتائے دیتے ہیں۔ اس طرح سے پڑھیں، شروع میں آپ 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اس کے بعد میں آپ یہ آیت کریمہ، یہ کلمات آپ 111 مرتبہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس طریقے سے یہ کلمات پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو ہر مرتبہ بھی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی جگہ سے عطا فرماتا ہے جہاں سے ملنے کا اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ کلمات آپ کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آپ کو مٹھی کھولنا ہے اور لونگ کے اس دانے پر 3 مرتبہ دم کرنا ہے۔ آپ کو سورہ کوثر پڑھنے کے بعد بھی دم کرنا ہے، جو کہ میں بتانا بھول گیا۔ جب آپ شروع میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو 1 مرتبہ لونگ پر دم کریں گے، مٹھی بند کر لیں گے۔ 313 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں گے تو 3 مرتبہ اس لونگ پر دم کریں گے، پھر مٹھی بند کر لیں گے۔ یہ آیت کریمہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل 111 مرتبہ پڑھیں گے، پھر مٹھی کھولیں گے، لونگ پر 3 مرتبہ دم کریں گے، اس کے بعد میں پھر مٹھی بند کر لیں گے۔ اور آپ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی جو یہ کلمات ہیں یہ بھی 111 مرتبہ سے کم نہ پڑھیں، 1-2 مرتبہ زیادہ ہو جائے تو کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ تو 111 مرتبہ پڑھ کر جب آپ لونگ پر 3 مرتبہ دم کر دیں، پھر مٹھی بند کر لیں، اس کے بعد میں لاسٹ میں پھر آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پھر آپ کو ہاتھ کھولنا ہے، مٹھی کھولنا ہے، اور لونگ پر
1 مرتبہ دم کرنا ہے۔ جب آپ شروع میں درود پاک پڑھیں گے تو 1 مرتبہ دم کریں گے، سورہ کوثر 313 مرتبہ پڑھیں گے تو 3 مرتبہ دم کریں گے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل 111 مرتبہ پڑھیں گے تو بھی 3 مرتبہ دم کریں گے۔ پھر اس کے بعد میں آپ لاسٹ میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو پھر 1 مرتبہ اس دانے پر دم کریں گے۔ دم کرنے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کر لیں، جو بھی دعا کرنا چاہتے ہیں۔ دعا کرنے کے بعد آپ کو خاموشی کے ساتھ اٹھنا ہے، اور لونگ کا وہ دانہ آپ اپنے گھر میں ایسی جگہ پر رکھیں، وہ محفوظ جگہ پر، جہاں پر وہ دانہ کوئی اور نہ چھو پائے، آپ کے بچے نہ چھو پائیں، آپ کے گھر والے نہ چھو پائیں۔ چاہے آپ کسی ڈبی وغیرہ میں کر کے رکھ دیں، یا پولیتھین میں رکھ دیں، یا کاغذ میں لپیٹ کر رکھ دیں، محفوظ جگہ پر رکھیں، اور یہ 3 دن اور 3 راتوں تک اپنے گھر میں یا دکان میں رکھا رہنے دیں۔ گھر کے لیے پڑھا ہے تو گھر میں رکھا رہنے دیں، دکان کے لیے پڑھا ہے تو دکان میں رکھا رہنے دیں۔ 3 دن اور 3 رات کے بعد جب چوتھا دن آئے تو وہ لونگ کا دانہ آپ کو کسی نہر میں، کسی تالاب میں، کسی ندی میں اس طریقے سے ڈالیں کہ آپ کو کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، آپ کو کوئی روکنے والا نہ ہو، اور چپ چاپ ڈال کر اس طریقے سے آئیں کہ آپ پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ جیسے ہی آپ وہ لونگ کا دانہ ندی میں، نہر میں ڈالیں گے، آپ کے گھر کی بیماریاں، پریشانیاں، تنگ دستی، جادو جنات کے اثرات، بندشیں، رکاوٹیں، بیماریاں، پریشانیاں، ساری کی ساری بلائیں اسی لونگ کے ساتھ اس ندی میں بہہ جائیں گی، نہر میں بہہ جائیں گی، اور آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں برکت ہی برکت ہونا شروع ہو جائے گی، زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں گی۔ اس عمل کو آپ کم سے کم 1 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، 6 مہینے میں جب آپ کو دوبارہ پڑھنے کی حاجت ہو تو دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں پوری بات آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر اب بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو کامنٹ کر کے کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دیں، چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔